ربی یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا الہی آمین ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ ناظرین آج ہمارا جو ٹاپک ہوگا آئی آر کا نیکسٹ ٹاپک ہوگا این پی ٹی، نیوکلیئر نان پرولیفریشن ٹریٹی۔ اس کو ہم فردر سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ بیسیکلی سائن کی گئی 1967 کے اندر، اور جس طریقے سے میں نے آپ کو آلریڈی بتایا 1964 تک P5 جو بگ فائیوز ہیں وہ اپنے جو ایٹم بومز تھے وہ بنا چکے تھے، یو ایس 1945 کے اندر، اس کے بعد یو ایس ایس آر 1949 کے اندر، اس کے بعد جو یو کے تھا وہ 1952 کے اندر بنا، جو 1960s کے اندر شاید بن گیا تھا فرانس، اور 1964 کے اندر بن گیا تھا چائنا۔ تو جب یہ سارے بن گئے تو پھر انہوں نے کہا کہ اب ہمیں ایک نا نان پرولائفریشن ٹریٹی سائن کر دینی چاہیے، ٹھیک ہے، تاکہ اس کی جو پرولائفریشن ہے نیوکلیر ویپنز کی یہ سیو کریں فرام دا ورلڈ۔ It was ratified by 189 countries by 1970. It has 11 articles اور 4 states انڈیا، پاکستان، اسرائیل اور نارتھ کوریا انہوں نے اسے withdraw کیا یا اس کا پارٹ نہ بنے۔ اگر ہم اس کی ایوولوشن دیکھیں تو وہ سب سے پہلے 1925 کے اندر جنیوا پروٹوکول سائن ہوئے، ٹھیک ہے، انہوں نے کیمیکل ویپنز کو بین کیا۔ اس کے بعد 1953 کے اندر ایٹم فار پیس، جس کے بارے میں ہم نے آلریڈی پچھلی جو ویڈیو تھی اس کے اندر ڈسکس کیا تھا۔ 1963 کے اندر ایک ٹیسٹ بین ٹریٹی ہوئی کہ آپ جتنے بھی نیوکلیئر ٹیسٹ ہیں نہ آپ آؤٹر سپیس میں وہ کریں گے ٹیسٹ، نہ آپ انڈر واٹر کریں گے۔ اس کے بعد 1967 کے اندر یہ آؤٹر سپیس ایک ٹریٹی ہوئی جس میں نیوکلیئر ٹیسٹ جتنے بھی تھے وہ آؤٹر سپیس کے اندر انہوں نے بین کر دیا۔ اور پھر 1967 کے اندر این پی ٹی سائن ہو گئی جس میں آپ نے نیوکلیئر پرولائفریشن کو بین کر دیا، ٹھیک ہے۔ یہ تھا ہمارا ایک ایوولوشن، مطلب کہ 1925 سے آنورڈ کس طریقے سے مختلف چیزیں سٹارٹس میں تھوڑا پھر تھوڑا پھر تھوڑا، اور اس طریقے سے انہوں نے چیزوں کو بین کرنا سٹارٹ کیا تھا۔ اب این پی ٹی کے پلرز کیا ہیں، مین جو اس کے کام ہیں جو اس نے کرنے ہیں، جو یہ کہتی کیا ہے، فیچرز آپ کنسیڈر کر لیں، اس کے پلرز کہہ لیں آپ، اس کے کریکٹرسٹکس کہہ لیں، ٹھیک ہے۔ اس کا جو فرسٹ پلر ہے نا وہ ہے نان نیوکلیئر ویپن سٹیٹس کے بارے میں، کہ وہ نیوکلیئر ویپنز جو ہیں وہ ایکوائر نہیں کر سکتی، وہ مینوفیکچر نہیں کر سکتی، وہ ریسیو نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی اسسٹنس نہیں لے سکتی ریگارڈنگ نیوکلیئر ویپنز۔ نان نیوکلیئر ویپنز ہیو ٹو فالو آئی اے ای اے، انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی، جو سیف گارڈز ہیں ان کو نان نیوکلیئر ویپن اسٹیٹس نے فالو کرنا ہوگا۔ جو سیکنڈ پلر ہے وہ ہے نیوکلیئر ویپن سٹیٹس کے بارے میں۔ نیوکلیئر ویپن سٹیٹس نے انہوں نے کیا کرنا ہے، انہوں نے آل فارمز آف نیگوشیشنز ہیں ان کو فالو کرنا ہے، جتنی بھی نیگوشیشنز ہوں گی، اینڈ دے ہیو ٹو فالو آل فارمز آف ٹریٹیز، ٹھیک ہے۔ انہوں نے نیگوشیشنز کو بھی فالو کرنا ہے اور انہوں نے ٹریٹیز کو بھی فالو کرنا ہے۔ اگر تھرڈ پلر کی بات کی جائے تو اس کے اندر ہے جی فار نان نیوکلیئر ویپن سٹیٹس ڈیولپمنٹ آف سیولین پروجیکٹس، جو نیوکلیئر ویپن سٹیٹس ہوں گی وہ سیولین پروجیکٹس، جو نیوکلیئر سیولین پروجیکٹس، جس طرح پاکستان کے اندر چشمہ 1 2 3 4 ہیں، کینپ 1 2 3 4 ہیں، تو یہ جس طریقے کے یہ پاور کے لیے جو یوز کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، جس طرح یو ایس اور انڈیا کی نیوکلیئر سیول ڈیل ہوئی تھی، ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح کے جو پروجیکٹس ہوں گے اس کے اندر جو نیوکلیئر ویپن سٹیٹس ہیں وہ ہیلپ کریں گی فار دا ڈیولپنگ ورلڈ، یا جو کہ نان نیوکلیئر ویپن سٹیٹس ہیں ان کے لیے۔ اس کے علاوہ اس فار دس اسپیسیفک پرپز این ایس جی نیوکلیئر سپلائر گروپ یہ بھی بنا تھا تاکہ اس نے پرولائفریشن کو بھی روکنا تھا، اور انہوں نے جو نیوکلیئر ویپنز کی جو ایک سیولین پروجیکٹس تھے ان کے لیے بھی اس نے ہیلپ آؤٹ کرنا تھا۔ اس کے بعد جی دوسرا ہے کہ سپورٹ آف نان نیوکلیئر ویپن سٹیٹس، یہ کون کریں گی جی، جو نیوکلیئر ویپن سٹیٹس ہوں گی وہ۔ اس کے بعد جی یہ اسی کے تھرڈ پلر میں بھی آتے ہیں، اور آپ اس کو این پی ٹی کا آبجیکٹو بھی لے سکتے ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے، لمٹ دی ایکسپینشن آف نیوکس، نیوکلیئر ویپنس کو ہی نیوکس کہتے ہیں۔ اس کے بعد جی پروویژن آف سیکورٹی ٹو نان نیوکلیئر ویپن سٹیٹس، کیونکہ جتنی بھی نان نیوکلیئر ویپن سٹیٹس ہیں وہ سیکورٹی کنسرنس تو ان کے ہوں گے۔ اب دیٹ از دا ریزن کہ یو ایس اے ہیز بین پرووائڈنگ سیکورٹی ٹو ساؤتھ کوریا اینڈ جاپان،
ٹھیک ہے. ساؤتھ کوریا اینڈ جاپان آر انڈر دا امبریلا آف یو ایس اے when it comes to China for Japan and when it comes to North Korea for South Korea. اس کے بعد جی انکریج پیسفل یوز آف نیوکلیئر ویپنس. نیوکلیئر ویپنس نہیں ہوگا یہاں پر, نیوکلیئر ہوگا صرف فار انرجی. نیگوشیشنز ٹو ایلیمینیٹ آف نیوکس, یہ کون کریں گی؟ جو نیوکلیئر ویپن اسٹیٹس ہیں. And that was the reason کہ USSR and USA was involved in multiple arms reduction treaties and arm uh, termination treaties. ٹھیک ہے, جس کے اندر انہوں نے سالٹ ون اور سالٹ ٹو کیا, اسی طرح سٹارٹ ون اینڈ سٹارٹ ٹو کیا. آئی این ایف جو ٹریٹی تھی وہ بھی اسی طرح کی تھی. اس کے بعد یہ آرٹیکل 4 این ڈبلیو ایس جو نیوکلیئر ویپن اسٹیٹس تھیں ول بی obliged to liquidate their stock piles. یہ وہی بات ہوگی کہ انہوں نے اپنا جو اسٹاک پائل ہے اس کو زیادہ سے زیادہ ختم کرنا ہے. فردر اگر ہم دیکھیں تو اس کے لیے کیرٹس اینڈ اسٹکس پالیسی بھی آرگنائز کی گئی کہ آپ نے جو کیرٹس تھے وہ کیا تھے کہ گارنٹی فار سپلائی آف ریئیکٹرز فار سیولینز یوز ایٹ دا لوئسٹ کاسٹ فار دا نان نیوکلیئر ویپن اسٹیٹس. اور سملرلی جو اسٹکس تھے وہ کیا تھے؟ پولیٹیکل آئسولیشنز اینڈ سینکشنز. اس کیس میں آپ دیکھ لیں نارتھ کوریا کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے, اس کے علاوہ ایران کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے. سیم از دا کیس. اس کے بعد جی اس کے ایڈوانٹیجز کیا ہو گئے؟ اگر آپ این پی ٹی کی بات کریں تو نیوکلیئر نان پرولیفریشن واز ان پلیس. ٹھیک ہے, اب یہ تقریباً 2 سے 4 جو اسٹیٹس ہیں ان کے پاس ہی گیا, اینڈ یہ بھی نیوکلیئر پاور اسٹیٹس تھی ان کی وجہ سے گیا, اور ایلس اس نے جانا نہیں تھا. سملرلی پیسفل یوز آف نیوکلیئر انرجی, دنیا کے اندر اس کو یوز کیا جا رہا ہے. اس کے بعد کانفیڈینس اینڈ اسٹیبلٹی, کافی کچھ اس کی وجہ سے بہتر آئی ہے. اور اس کے اندر ایک سب سے میجر جو رول تھا وہ انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کا تھا. یہ 1957 کے اندر اسٹیبلش ہوئی. 1967 کے بعد جب این پی ٹی بنا تو اس کا جو سیف گارڈ تھا وہ بھی اس کے حوالے کر دیا گیا, اس نے اس کو امپلیمنٹ کروانا تھا. اس کے 150 ممبرس ہیں. اٹس ہیڈ کوارٹر واز ان ویانا, اٹس آفس وار ان ٹوکیو, جنیوا اینڈ نیو یارک اینڈ ٹورنٹو. یہ 4 سے 5 جگہیں تھیں جہاں پر اس کے آفس بھی ہیں. یہ واز اسٹیبلش ایز این ایٹم فار پیس آرگنائزیشن. ٹھیک ہے, بیسیکلی وہ جو ریئیکٹرس آپ نے نیوکلیئر ریئیکٹرس یا ریسرچ ریئیکٹرس جو وہ دیے تھے 43 نیشنز کو, تو اس کو مینیج کرنے کے لیے یہ بنائی گئی تھی. بعد میں اس کا جو رول تھا وہ شفٹ ہو گیا ٹورڈز این پی ٹی. اب یہ کیا کرتی ہے؟ یہ سیف گارڈز اینڈ ویریفیکیشنز چیک کرتی ہے فار نیوکلیئر ویپن اسٹیٹس. اس کے بعد سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اینڈ سیفٹی اینڈ سیکورٹی آف ود ریسپیکٹ ٹو نیوکلیئر ویپنس. ٹھیک ہے, اب یہ پاکستان کے اندر بھی پچھلے دنوں ان کے ایک ایم ڈی آئے ہوئے تھے, اور جب ہمیں یہ نیوز کے اندر فیک نیوز ایک ایمرج ہوئی تھی کہ پاکستان اپنا جو نیوکلیئر ویپن پروگرام ہے وہ بیچ رہا ہے, جو کہ غلط بات تھی. بعد میں پی ایم کے ٹویٹر ہینڈل پہ اس چیز کی کلیریفیکیشن کر دی گئی تھی. فردر نا اس کے اوپر ایک کویشچن آیا تھا, انڈین سٹانس اوور این پی ٹی. ٹھیک ہے, تو اس کے بارے میں بھی میں نے کہا کہ میں ایک آدھ سلائیڈ اس کے اندر مینشن کر دوں. انڈیا کا جو سٹانس ہے این پی ٹی کے, اس کے اوپر ہی وہ کہتا ہے کہ اٹ از اے بائسڈ لیگل انسٹرومنٹ. ٹھیک ہے, انڈیا تو صرف اسے کہتا ہے, میں تقریباً ایوری ویسٹرن انسٹیٹیوشن کو میں یہ کہتا ہوں, جس طرح ایف اے ٹی ایف ہے, آئی ایم ایف ہے, ورلڈ بینک ہے, یا این پی ٹی ہے, یا جتنے بھی ہیں, کہ وہ ایک نا منافقت والا جو ان کا بیہیویئر ہے, وہ دوستوں کی طرف کچھ ہوتے ہیں, وہ دشمنوں کے ساتھ کچھ ہوتے ہیں. اب ہیومن رائٹس کی جو ڈیموکریٹک ویلیوز ہیں ڈیموکریٹک گورنمنٹ کی, جو کہ انڈر دا لیڈرشپ آف بائیڈن ہے, یہ ایک ڈیموکریٹک پارٹی کی نومینی ہے, تو ان کا زیادہ تر فوکس ہیومن رائٹس کے اوپر ہوتا ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ ان کے انڈر واچ ان کو اوئیغر والے تو نظر آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن ان کو انڈیا کے اندر کشمیر والے نظر نہیں آ رہے, ان کو اسرائیل کے اندر فلسطینین نظر نہیں آ رہے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ ان کو مسلمان عراق کے اندر نظر نہیں آ رہے انہوں نے. ٹھیک ہے, جبکہ ان کو چائنا کے اندر بھی نظر آ رہے ہیں اور ان کو رشیا کے اندر بھی نظر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ایک جو منافقت والا رویہ ہے نا ویسٹ کا, دیٹ از دا ریزن, اینڈ آئی تھنک کہ یہ ایک میجر ریزن ہوگی فار دا ڈکلائن آف دا ویسٹ. اچھا, یہ ایک انڈیا کہتا ہے کہ اٹ از اے بائسڈ لیگل انسٹرومنٹ دیٹ ہیز ڈیوائڈیڈ دا ورلڈ ان نیوکلیئر ہیوز اینڈ نیوکلیئر ہیو ناٹس.
ٹھیک ہے، جس طریقے سے ہم ریچ اینڈ پور کے درمیان ایک گیپ ہوتا ہے نا کہ ایک کے پاس ہوتا ہے اور دوسرے کے پاس نہیں ہوتا، سملرلی انڈیا کہتا ہے کہ دس این پی ٹی ہیز ڈیوائڈیڈ دا ورلڈ انٹو ہیوز، نیوکلیئر ہیوز اینڈ نیوکلیئر ہیو ناٹس. ٹھیک ہے، یہ 2008 میں پھر اس کو بھی مل گیا، خیر لیکن یہ تو آلریڈی بن ہی چکا تھا نا. لیکن اس نے کہا کہ کیونکہ انڈین کے فورن پالیسی جو ہوتی ہے وہ ایک انڈیپینڈنٹ ہوتی ہے، تو اس کے آرٹیکل 2 اینڈ آرٹیکل 4 ریسٹرکٹس اس انڈیپینڈنس. ٹھیک ہے، دیٹ از دا ریزن کہ ہم اس کو ریزرویشنس کے ساتھ مانتے ہیں، یہ شاید یہ مانتے ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ آر سی ای پی کا ابھی جو پچھلے دنوں ایک ایگریمنٹ ہوا تھا، پچھلے دنوں نہیں، ایک دو سال پہلے، تو اس کے اندر بھی انڈیا نے پارٹیسپیٹ نہیں کیا تھا، مائنس انڈیا وہ ایگریمنٹ ہوا تھا جس کے اندر 5 آسیان پلس 5 نیشنز تھیں، جن کے اندر چائنا، اس کے علاوہ آسٹریلیا تھا، جاپان تھا، ساؤتھ کوریا تھا. ٹھیک ہے، اور نیوزی لینڈ تھا شاید، یہ 5 نیشنز تھیں اور پھر آسیان کی 10 نیشنز تھیں. انہوں نے مل کے ایک سائن کیا تھا اور ایگریمنٹ آر سی ای پی، ریجنل کمپریہنسو کوآپریشن اکنامک پارٹنرشپ. ٹھیک ہے، جس کا تقریباً 93% انہوں نے ٹیرف فری جو تھی ٹریڈ کرنی تھی. اس کے بعد جی ادر ٹریٹیز آف نان پرولیفریشن تو اور بھی بہت سی ہوئی ہیں، بی ٹی ڈبلیو سی بایولوجیکل ٹاکسک ویپنس کنونشن ہو گیا، اس کے علاوہ کیمیکل ویپنس کنونشن ہو گیا، سی ٹی بی ٹی کمپریہنسو ٹیسٹ بین ٹریٹی. اس کے بعد جی ایف سی ایم ٹی فشل میٹیریل کٹ آف ٹریٹی ہو گیا، یہ جو میں نے آپ کو نیوکلیئر سپلائر گروپ کے بارے میں بتایا ہے. اس کے بعد جی گلوبل زیرو انیشیٹو، یہ وہ انیشیٹو ہے کہ آپ نے ڈسٹرکشن آف آل ڈیوائسز، آل نیوکلیئر ڈیوائسز بائی 2030، کہ آپ نے 2030 تک جتنی بھی اس کو کیا کہتے ہیں کہ آپ کی ڈیوائسز ہیں ان کو آپ نے ختم کر دینا ہے. اچھا، یہ ایک آپٹیمسٹ ورسز پیسمسٹ ڈیبیٹ تھی، اس کے اوپر بھی میں بات کرنا چاہوں گا کہ جو نیوکلیئر ویپنس کی بات تھی تو اس کے اوپر دو ڈیبیٹس تھیں، وہ ایمرج ہوئے 1970s کے اندر. ٹھیک ہے، ایک کو جو ایک سائڈ پہ تھے آپٹیمسٹ، ٹھیک ہے، اور دوسری سائڈ پہ تھے پیسمسٹ. جو آپٹیمسٹ تھے وہ کہتے تھے کہ یہ ایک تھیوری آف ریشنل ڈیٹرنس تھیوری ہے، اگر یہاں پر آپ تھیوری بھی ساتھ امپلیمنٹ کرنا چاہیں تو، اور دوسری سائڈ پہ آرگنائزیشنل تھیوری. انہوں نے کہا کہ جو آپٹیمسٹ تھے بینیفیشل آف نیوکلیئر ویپنس، جو پرولائفریشن ہے نا وہ یہ ہے بینیفیشل، جبکہ پیسمسٹ کہتے تھے کہ نہیں یہ ہارمفل ہے. آپٹیمسٹ یہ کہتے تھے کہ جو سپریڈ آف نیوکلیئر ویپنس ہے یہ جتنا زیادہ ہوگا وہ بیٹر ہوگا. ٹھیک ہے، یہ آرٹیکل لکھا تھا کینن فالس نے ان 1981، اس کے اندر اس نے یہ بات کی تھی. جبکہ پیٹر فیور اس نے یہ کہا تھا کہ irrational political elite will be using nuclear weapons to settle their matters، اور یہ ہارمفل ہوگا. سملرلی اسکاٹ سیگن نے بھی کہا کہ states can't build arsenals to survive by nuclear weapons. First strike capability and weaken systems still we incentivize the aggressor. اس کے اندر وہ یہ کہتا ہے کہ نا جو نان نیوکلیئر ویپن اسٹیٹس ہیں یا جو ڈیولپنگ اسٹیٹس ہیں ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوں گے، ان کے پاس اتنا جو ہے کیپٹل نہیں ہوگا کہ وہ جو ہے پراپر اپنا ایک نیوکلیئر کا جو سیل ہے یا جو اس کا سسٹم ہے وہ بنا سکیں، نیوکلیئر ویپن سسٹم، کہ اس کو کنٹرول کس طریقے سے کرنا ہے. ٹھیک ہے، اور اگر وہ نہیں کر سکیں گے تو پھر کیا ہوگا کہ یہ اگریسر کے لیے بہت فائدہ مند ہوگا کہ پہلی جو فرسٹ اسٹرائک آف کیپیبلٹی تو وہ چلو انڈیور کر دیں گے، لیکن وہ جو سیکنڈ ہوگی وہاں پر وہ بیٹھ جائیں گے اور ان کو زیادہ سے زیادہ نقصان ہوگا. جبکہ جو کینتھ والس والے یا جو آپٹیمسٹ تھے وہ کہتے تھے کہ بائی نیوکلیئر ویپن اسٹیٹس کین ڈیٹر دا اینیمی اینڈ نیوکلیئر ویپنس آر دا بیسٹ ٹو ڈیٹر دا ایگریسرز. ٹھیک ہے، یہ کہتے ہیں کہ اگر فار ایگزامپل نیوکلیئر ویپنس ہو جاتے ہیں ہر اسٹیٹ کے پاس تو یہ ڈیٹر کریں گے ادر نیوکلیئر ویپن اسٹیٹس ٹو گو فار وار. اب دیکھیں نا اس ٹائم یو ایس اور چائنا کے درمیان یا یو ایس اور یو ایس ایس آر کے درمیان کوئی جنگ نہیں ہوئی پراپر. ٹھیک ہے، انہوں نے پراکسی وارز لڑی، لیکن 1945 سے آنورڈ 1990s تک یہ تقریباً 40-45 سال کا ایرا بنتا ہے، کبھی بھی کوئی جنگ نہیں ہوئی. وہ جو وارز تھیں افغانستان کے اندر، ویتنام کے اندر اور کوریا کے اندر، وہاں پر بھی جسٹ ان کی آرمیز آپس میں لڑی ہیں، یہ صرف سپورٹ کرتے رہے ہیں. ابھی بھی رشیا یوکرین کی وار ہوئی ہے تو یہ سپورٹ کر رہے ہیں ویسٹ والے یوکرین کو، لیکن ڈائریکٹ وار کے اندر انگیج نہیں ہوئے.
اس کے بعد جی آپٹیمسٹ کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ اکانومک کنسٹرینٹس سو دے ول لیمٹ دا آرسنلز. ٹھیک ہے، آپٹیمسٹ یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ جو اکانومی کا مسئلہ ہوگا، لوگوں کے پاس اتنا زیادہ پیسہ نہیں ہوگا، کیپٹل نہیں ہوگا لیڈرز کے پاس، تو کیا کریں گے وہ اپنے آرسنلز کو لمٹ کر کے رکھیں گے. جبکہ جو پیسمسٹ وہ کہتے ہیں کہ جو اکانومک کنسٹرینٹس ہیں دے آر مور vulnerable because of lack of command and control centers. آپ کے پاس کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹرز آپ زیادہ سے زیادہ بنا نہیں سکیں گے، جس کی وجہ سے یہ آپ کے لیے نقصان دہ ہوگا. تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر، جس کے اندر ہم نے دیکھا کہ این پی ٹی کیا ہے، اور اس کے کام دیکھے ہم نے، فردر ہم نے اس کے پلرز دیکھے. ٹھیک ہے، اس کی جو کازز دیکھیں، اور باقی فردر جو بھی ہیں اس کے اندر ہم نے آپٹیمسٹ اور پیسمسٹ کی جو ڈیبیٹ ہے وہ دیکھی ہے. ہم نے مختلف ٹریٹیز دیکھی ہیں، انڈین سٹانس دیکھا ہے، انٹرنیشنل اٹامک انرجی دیکھی، اور اس کے علاوہ ایڈوانٹیجز آف این پی ٹی بھی دیکھے کہ کس طریقے سے ہیں. تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر، ہوپ فلی آپ کو انڈرسٹینڈ ہوا ہوگا. اگر آپ کو کوئی کنفیوژن ہو تو آپ کمنٹ باکس کے اندر شیئر کر سکتے ہیں. اس کے بعد انشاءاللہ ہمارا ایک لیکچر ہوگا اور ہمارا آئی آر کا پیپر 2 کا بھی سلیبس کمپلیٹ ہو جائے گا انشاءاللہ. اسٹے ٹیونڈ رہیں جی ود اس. تھینک یو، اللہ حافظ.